آپ دیکھیں اِسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ پہلا رکن ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلا رکن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور دل سے اس پر تصدیق کرتے ہیں۔ ساری زندگی میں ایک بار کلمہ پاک پڑھنا فرض ہے، صرف ایک بار کلمہ پڑھنا ہر بندے پر فرض ہے۔ اب 5 ارکان ہیں، 5 ارکان کی اہمیت بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد رمضان شریف کے روزے ہیں تو وہ سال کے بعد 1 مہینہ فرض ہے، اور ہر بندے پر فرض نہیں ہے۔ جو آدمی بالغ ہے، تندرست ہے، مقیم ہے، اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو معافی ہے، سفر میں روزہ نہ رکھیں، بعد میں جب گھر آ جائیں تو جو روزے رہ جائیں ان کی قضائی ادا کر لیں۔ بیمار ہیں تو اجازت ہے جب تک بیمار ہیں روزہ نہ رکھیں، تندرست ہو جائیں تو بیماری کے دنوں کی قضائی دے لیں۔ یا کوئی بندہ دائمی بیمار ہے، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے فرمایا وہ فدیہ دے دے، صبح و شام کسی بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے۔ اور اگر وہ خود بہت غریب ہے اور فدیہ بھی نہیں دے سکتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے۔ کلمہ بھی ہو گیا اور روزہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ ہر بندے پر فرض نہیں ہے، صرف اس بندے کے اوپر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس تقریباً 7.5 لاکھ کی مالیت ہو، 7.5 لاکھ تقریباً، سونا ہو یا پیسے ہوں یا کچھ پیسے ہوں، کچھ سونا ہو، یا دکان کے اندر اس کا اتنا راس اتنا مال پڑا ہوا ہو اور کچھ پیسے، سونا، ساری چیزیں ملا کے وہ 7.5 لاکھ کو اس کی مالیت پہنچ جائے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اور اتنے مال کا مالک وہ پورا سال رہے، سال سے 1 دن 2 دن بھی کم اگر ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پورا سال تقریباً 7.5 لاکھ روپے کا وہ مالک رہے تو سال کے بعد اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ تو یہ سال میں 1 بار ہے، اور ہر بندے پر نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہے اس پر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں سارے دوست؟ کلمہ ساری زندگی میں 1 بار فرض ہے، روزے مقیم پر، تندرست پر پورے سال کے بعد 1 مہینہ فرض ہیں، زکوٰۃ سال کے بعد جو صاحب نصاب ہے اس پر 1 بار فرض ہے، اور حج بھی ہر بندے پر فرض نہیں، جو بندہ صاحب استطاعت ہے، صاحب مال ہے، اس پر فرض ہے، اور ساری زندگی میں صرف 1 بار فرض ہے، صرف 1 بار فرض ہے۔ اس کے بعد اگر وہ جاتا ہے تو وہ نفلی حج ہے، نفلی عمرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض صرف 1 بار ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، پہلے حج کر چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ اب اللہ نے دیا ہوا ہے تو حج عمرے پہ زور نہ رکھیں، غریبوں کی مدد کریں، اس سے بڑا کوئی حج نہیں ہے۔ یہ اگلے جمعے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو حج بھی ساری زندگی میں 1 بار فرض ہے، ہر بندے پر نہیں، جو صاحب مال ہے اس پر فرض ہے۔ 4 ارکان ہو گئے، اب 1 رکن رہ گیا جس کو نماز کہتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر نماز جو ہے یہ فرض عین ہے۔ دن میں 5 وقت نماز پڑھنا ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض عین ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہیں تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر اشاروں سے پڑھیں، پھر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے۔ اگر تندرست ہو جائیں تو یہ بیماری کے دنوں کی قضائی دے لیں، اگر اسی بیماری میں انتقال ہو گیا تو ان دنوں کا حساب نہیں ہوگا۔ تو یہ عزیزان محترم نماز کی اہمیت ہے کہ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ بنایا،
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے عشق تھا۔ ہم سب بڑے عاشق رسول بنتے ہیں اور دعوے بڑے لمبے چوڑے کرتے ہیں، مگر وہ محب کاہے کا ہے جو اپنے محبوب کے نقش قدم پر نہیں چلتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر نماز وہ عبادت ہے، توجہ کریں، زکوٰۃ کا حکم زمین پہ آیا اور روزے کا حکم حضور زمین پہ تشریف فرماتے وہی آئی فرض ہوا، حج کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، جہاد کا حکم، سارے حکام زمین پہ آئے، مگر نماز کی اہمیت، فضیلت، شان کا عالم یہ ہے کہ جب اللہ نے نماز دینا چاہی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سوئے لامکاں بلایا۔ لاکھوں نوری فرشتوں کے جرمٹ میں آقا علیہ السلام کو جلوس کی شکل میں تجھ کو احتشام کے ساتھ سوئے بالا لے جایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا، ملاقات بخشی، اور آتے ہوئے اللہ پاک نے حضور کی امت کے لیے حضور کے ہاتھ اللہ نے اپنی بارگاہ سے تحفہ بھیجا ہے۔ فرمایا محبوب میرے بندوں کو اور اپنے غلاموں کو میری طرف سے جا کے یہ تحفہ دینا کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ اور محدثین بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام جب واپس آنے لگے تو سرکار رونے لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب کیوں روتا ہے؟ عرض کی باری تعالیٰ جو یہاں اس عالم انوار میں آ جائے اور تیرے مکھڑے کے جلوے کر لے، اس کا دل بھلا کیوں جانے کو کرے گا؟ اب وہاں دل نہیں لگے گا اس لیے روتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب رو نہیں، ایک معراج یہاں بلا کے کرائی ہے، ایک معراج دے کے بھیج رہا ہوں، ایک معراج دے کے بھیج رہا ہوں۔ یہ نماز معراج ہے میرے مصطفیٰ۔ جب تیرا دل ہماری بارگاہ سے، ہمارے حسن سے اداس ہو اور آپ ہمیں دیکھنا چاہیں، اللہ اکبر کر کے نماز میں آپ آ جایا کرنا، پردے ہٹا کے سامنے ہم آ جایا کریں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی۔ یہی وجہ تھی آقا علیہ السلام کو پھر اس نماز میں وہ لطف حاصل تھا، وہ کیفیات حاصل تھی کہ خدا کی قسم ایک ایک سجدے میں پوری پوری رات بیت جاتی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں ایک دن گزرا، آقا علیہ السلام رات کا وقت تھا، سرکار مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، میرا جی چاہا کہ میں بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ جا کے نماز پڑھتا ہوں، تو کہتے ہیں میں بھی اللہ اکبر کر کے سرکار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آقا علیہ السلام سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، میں سنتا رہا، میں تھک گیا۔ میں نے کہا آقا 100 آیت پر تو رکوع میں چلے ہی جائیں گے۔ کہتے جب 100 آیتیں ہو گئی حضور سجد رکوع میں نہیں گئے۔ پھر میں نے سوچا شاید سرکار 200 آیتوں پہ سجدے رکوع میں چلے جائیں گے۔ 200 آیتیں ہو گئی حضور پھر بھی رکوع میں نہیں گئے۔ پھر خیال آیا جب سورت ختم ہوگی تو پھر تو ضرور حضور رکوع میں چلے جائیں گے۔ کہتے سرکار پھر بھی رکوع میں نہ گئے، ساری سورت بقرہ ختم ہو گئی، آقا علیہ السلام پھر بھی رکوع میں نہ گئے۔ کئی مرتبہ کہا اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد۔ پھر آقا علیہ السلام نے آگے سورت آل عمران شروع کر لی۔ جب آل عمران ختم ہو گئی پھر سورت النساء شروع کر دی، پھر وہ ختم ہو گئی پھر سورت المائدہ شروع کر دی۔ وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم آقا علیہ السلام نے ایک رکعت میں 5 پارے پڑھے اور پھر سرکار رکوع میں گئے۔ جس طرح سرکار کا قیام طویل تھا اسی طرح حضور نے رکوع بھی طویل فرمایا، پھر سجدے بھی طویل فرمائے، اور پھر حضور جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ کہتے ہیں مجھ میں یارہ نہ رہا حضور کے ساتھ نماز پڑھنے کا، میں چھوڑ کے بھاگ آیا۔ تو آقا علیہ السلام کی نماز کے ساتھ تو یہ محبت تھی، اور یہ طویل سجدے اور یہ طویل قیام کیوں تھے؟ اتنا طویل قیام فرمانا کہ قدمین شریفین متورم ہو جاتے، سوج جاتے قدم، اور اتنا طویل سجدہ فرماتے کہ ایک ایک سجدے میں پوری پوری رات بیت جاتی۔ ہم جیسے اتنا قیام نہیں کر سکتے، اتنا لمبا سجدہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے جو حسن تاجدار کائنات کے سامنے بے
نقاب ہوتا تھا، ہم اس کے دیدار سے محروم ہیں۔ آقا علیہ السلام جب نماز میں ہوتے تھے پردے اٹھ جاتے تھے، رب کائنات کا حسن پاک سامنے ہوتا تھا، ساری رات گزر جاتی تھی، حضور کو خبر بھی نہ ہوتی تھی۔ بڑی قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضور کی شان تو برا ہے، پھر جو لوگ آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے، جنہوں نے اپنے ظاہر باطن کو حضور کے ظاہر باطن کے رنگ میں رنگ لیا، پھر حضور علیہ السلام کے قلب پاک سے ان کو بھی یہی فیوز و برکات نصیب ہوئے۔ شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ قوت القلوب میں لکھتے ہیں، فرماتے ایک بزرگ ہوئے حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے لوگوں 40 سال سے مجھے ایک ہی دکھ ہے، ایک ہی تکلیف ہے، ایک ہی رنج ہے، ایک ہی غم میں مبتلا ہوں۔ حضور کیا فرماتے ہیں، لوگوں جب رات ہوتی ہے، چارپائیاں بچھ جاتی ہیں، بستر لگ جاتے ہیں اور لوگ بستروں پہ سو جاتے ہیں، خلوت ہو جاتی ہے، بالکل خاموشی تنہائی ہو جاتی ہے، جب ہر کوئی سو جاتا ہے میں بستر چھوڑ کے مصلی پہ آ جاتا ہوں، میرا مولا عرش چھوڑ کے آسمان دنیا پہ میرے سامنے آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ساری رات خدا کی قسم میں عبادت میں رہتا ہوں، میرا معبود میرے سامنے رہتا ہے۔ 40 سال سے دکھ یہی ہے، ہائے کیا کروں کہ صبح ہو جاتی ہے، جب صبح ہوتی ہے تو محبوب چلا جاتا ہے اور جدائی ہو جاتی ہے، پھر سارا دن ہجر میں فراق میں گزارتا ہوں، روتا رہتا ہوں مولا یہ دن کب ختم ہوگا، پھر کب رات آئے گی، پھر کب خلوت ہوگی، پھر کب پردے اٹھیں گے، پھر تیری قربت تیرا وصال نصیب ہوگا۔ اسی طرح حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بزرگوں کا لکھا، فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ پوری رات میری اس طرح اللہ کی حضوری میں بیت جاتی ہے کہ خدا کی قسم نہ میرا دل تلاوت کلام پاک سے بھرتا ہے نہ دیدار مولا سے بھرتا ہے، ہائے کیا کروں کہ صبح ہو جاتی ہے اور محبوب چلا جاتا ہے۔ تو جن کو نماز کے اندر لذت آئی ہے، سرور آیا ہے، ان کا تو یہ حال ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک سجدے میں ساری رات گزار دیتی، فجر کی اذانیں ہوتی، ٹھنڈی آہ بھر کے سر سجدے سے اٹھا کے رونے لگ جاتی، عرض کرتی مولا تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے، فاطمہ جی بھر کے سجدہ بھی نہیں کر سکی اور تیری رات ہی ختم ہو گئی۔ جن کو عبادت میں لذت آئی ہے، جن کو عبادت میں سرور آیا ہے، جن کو مناجات میں کیف نصیب ہوئے ہیں، ان کے احوال کو پڑھو۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کی کیفیات کو پڑھیں، آپ کبھی فرماتے آج کی رات قیام کی رات ہے اور ساری رات قیام میں ہی گزار دیتے، کبھی فرماتے آج کی رات رکوع کی رات ہے اور پوری رات رکوع میں گزار دیتے، کبھی فرماتے آج کی رات سجدے کی رات ہے اور ساری رات سجدے میں گزار دیتے، کبھی فرماتے آج کی رات دعا و مناجات کی رات ہے اور پوری رات دعا و مناجات میں گزار دیتے۔ اور آپ کے سیرت نگار لکھتے ہیں آپ کو عبادت میں وہ لذت حاصل تھی، وہ سرور حاصل تھا، وہ چس اور چاشنی حاصل تھی، آپ رو کے عرض کرتے تھے مولا میرا جی چاہتا ہے ازل سے لے کے ابد تک، اول تا آخر، شروع تا آخر تک، مولا یہ جتنے بھی لاکھوں سال کی دنیا ہے میرا جی چاہتا ہے یہ ایک ہی رات بن جائے اور میں وہ ساری رات تیرے حضور سجدے میں ہی گزار دوں، ساری زندگی تیری بارگاہ میں سجدے میں ہی پڑا رہا ہوں۔ جن کو سجدوں میں لذت آتی تھی ان کا یہ حال تھا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھو، وہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اگر کہا گیا کہ ابن سیرین ایک طرف جنت ہے، سارے دروازے کھلے ہیں، چاہو تو جاؤ داخل ہو جاؤ، اور ایک طرف 2 رکعت نماز نفل ہیں، چاہے تو وہ پڑھ لو، آپ نے فرمایا اگر مجھے اختیار دیا گیا کہ یہ نماز 2 نفل پڑھ لو،
یا جنت میں چلے جاؤ؟ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں جنت میں نہیں جاؤں گا، میں نماز پڑھوں گا۔ حضور کیوں؟ فرماتے ہیں جنت میں جاؤں تو میرا نفس خوش ہوگا، مگر نماز پڑھوں تو میرا مولا خوش ہوگا۔ سمجھے؟ یہ اولیاء صالحین کے احوال تھے۔ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا بتا رہا ہوں، سارا دن چکی چلاتی اور زبان پہ تلاوت کلام پاک ہوتی۔ خود تاجدار کائنات کی شہزادی ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں، فرشتے ان کے در کی چاکری کرتے ہیں، سارا دن خود مشکیزیں بھرتی اور زبان پہ تلاوت کلام پاک ہوتی۔ حسن حسین کو جھولا دیتی، لوریاں دیتی تو لوریاں بھی تلاوت کلام پاک کی ہوتی۔ ساری خدا کی قسم سیدہ کائنات نے ایسی عبادت کی ہے، ایسی عبادت کی ہے کہ عبادت کو بھی سیدہ پہ ناز ہے، قیام کو آپ پہ ناز ہے، رکوعوں کو آپ پہ ناز ہے، سجدوں کو آپ پہ ناز ہے، تلاوتوں کو آپ پہ ناز ہے، اور سخاوتوں کو آپ پہ ناز ہے، شب بیداریوں کو آپ پہ ناز ہے۔ مگر اس کے باوجود جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے فرمایا میرا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں لے کے جانا تاکہ کسی غیر محرم کی جنازے پہ بھی نظر نہ پڑ جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب قبر میں اتارنے لگے تو میں نے کہا اے قبر دیکھ کے معاملہ کرنا، یہ بنت مصطفیٰ ہے۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب میں نے کہا اے قبر دیکھ کے معاملہ کرنا، یہ رسول خدا کی شہزادی ہے، تو قبر سے آواز آئی اے ابو ذر غفاری یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا آنے والی کس کی بیٹی ہے، آنے والا کس کا باپ ہے، آنے والا کس کا بھائی ہے، یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے آنے والا کیا لے کے آیا ہے۔ اور شان کا عالم یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میری بیٹی فاطمہ الزہرا میری اس اونٹنی پہ سوار ہو کے آئے گی اور اللہ کے عرش سے منادی ندا کرے گا اے اہلیان معاشر اگر سے نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت مصطفیٰ کی سواری آ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر کوئی نگاہیں جھکا لے گا اور میری شہزادی شان کے ساتھ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جلوس میں میری شہزادی میری بیٹی کا جلوس گزرے گا۔ اور سرکار نے فرمایا فاطمہ الزہرا آئے گی، اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ لیں گی، عرض کریں گی باری تعالیٰ آج میرے بیٹے حسین اور اس کے قاتلوں کے درمیان انصاف فرما۔ سرکار نے فرمایا مجھے اس رب کی عزت و جلال کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فیصلہ ویسے ہی ہوگا جیسے فاطمہ خوش ہوگی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک فرمائے گا فاطمہ تیری عبادتوں سے، تیری ریادتوں سے، تیری سخاوتوں سے ہم خوش ہیں، آج تمہیں اذن شفاعت دیتے ہیں، کھڑی ہو جاؤ، جس کے حق میں شفاعت کرو گی اس کے حق میں آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ عرض کرے گی مولا جو کوئی ہمارے گھرانے سے محبت کرتا تھا ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے عرش سے آواز آئے گی محبان اہل بیت کھڑے ہو جائیں، اور سچے محبان اہل بیت وہی ہیں جو محبان صحابہ بھی ہیں، جو محبان صحابہ بھی ہیں، تو محبان اہل بیت کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا آج تم پر کوئی حساب نہیں ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ تو ان کی تو شان یہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ قیامت کے دن جنت میں جس مقام پہ میں ہوں گا اسی مقام پہ میرے ساتھ تو ہو، وہیں پہ تیرا شوہر علی ہوگا، وہیں پہ حسن حسین ہوں گے۔ ان کی شان تو یہ ہے۔ پھر یہ قبر سے آواز کیوں آئی کہ یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا آنے والا کون ہے، یہاں تو یہ دیکھا جاتا آنے والا لے کے کیا آیا ہے۔ تو دوستو یہ ہمیں تنبیہ کی جا رہی تھی، ہمیں متنبہ کیا جا رہا تھا، ہم جیسے غافلوں کو غفلت سے بیدار کیا جا رہا تھا کہ لوگ سبق سیکھیں۔ جب سیدہ کائنات کی تربت انور سے یہ آواز آ رہی ہے تو ہم جیسے غافل کون ہوتے ہیں تاکہ لوگ غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ تو ہماری ساری زندگی غفلت میں بیت رہی ہے،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا. ساری زندگی میرے آقا نے نماز نہیں چھوڑی. آخری وقت میں جب طبیعت اطہر بہت علیل ہو گئی, بڑی نکاہت ہو گئی, بڑی کمزوری ہو گئی, تو آپ اندازہ کریں اس وقت تک حضور مسجد میں تشریف لاتے رہے جب تک حضرت عباس اور حضرت علی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے حضور آ سکتے تھے. اس وقت تک آقا علیہ السلام نماز کے لیے آتے رہے کہ ایک بازو حضرت علی کے کندھے پہ ہوتا اور ایک حضرت عباس کے, اور وہ اٹھا کے لاتے اور حضور کے پاؤں زمین پہ گھسٹتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے. حتیٰ کہ پھر وہ وقت آیا آقا علیہ السلام پہ غشی ہونے لگ گئی, بے ہوشی کے دورے پڑنے لگ گئے. آقا علیہ السلام کو غشی ہوئی ہے. غشی سے میرے آقا جب ہوش میں آئے ہیں فرمایا مجھے غسل کرواؤ, میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. آقا آپ کی طبیعت بہت علیل ہے. حضور فرماتے تمہیں کیا پتا نماز میں کیا سرور آتا ہے, مجھے غسل کرواؤ, میں موت سے پہلے ایک بار اپنے رب کے حضور جبین نیاز جھکانا چاہتا ہوں. غسل کروایا ہے, نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگے, پھر غشی ہو گئی, پھر حضور بے ہوش ہو گئے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوش آیا تو فرمایا مجھے غسل کرواؤ, میں اس کے حضور سجدہ کرنا چاہتا ہوں. پھر غسل کروایا گیا, پھر آقا علیہ السلام بے ہوش ہو گئے, پھر غشی ہو گئی, پھر غشی سے بیدار ہوئے. فرمایا مجھے غسل کرواؤ. آقا جناب کی طبیعت بہت نہیں ہو گئی ہے. حضور فرماتے نہیں, تمہیں کیا پتہ عبادت میں کیا لذت آتی ہے, میں اپنے مولا کے حضور سجدہ کرنا چاہتا ہوں, زمین نیاز جھکانا چاہتا ہوں. ہمارے آقا تو نماز سے اس طرح محبت فرماتے تھے, اور آخری الفاظ ہاتھ اٹھے ہوئے تھے, اور آخری الفاظ جو میرے آقا کی زبان اطہر پہ تھے بار بار حضور فرما رہے تھے اتقوا اللہ فی الصلاۃ, اتقوا اللہ فی الصلاۃ, اتقوا اللہ فی الصلاۃ. نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. اور اولیاء اللہ کی محبت کا بہت دم بھرتے ہیں ہم. شیخ المشائخ حضرت سلطان الاولیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھیں. آپ کے وصال کا وقت آ گیا ہے, نماز عشاء پڑھ لی ہے آپ نے. فرمایا مجھے غسل کر, مجھے اٹھا کے بٹھاؤ, میں نماز عشاء پڑھنا چاہتا ہوں. مرید نے عرض کی حضور آپ نے پڑھ لی ہے نماز عشاء. فرمایا پتہ نہیں پھر نصیب ہو کہ نہ ہو, ایک بار اور پڑھ دیں گے. پھر نماز پڑھی, پھر فرمایا پھر بے ہوش ہو گئے, پھر ہوش آئی, وضو کیا, فرمایا اور مجھے اٹھا کے بٹھاؤ, میں نماز عشاء پڑھنا چاہتا ہوں. عرض کی حضور 2 بار آپ نے پڑھ لی ہے. فرمایا ایک بار اور پڑھ لینے دو, پتہ نہیں پھر نصیب ہو کہ نہ ہو. تو اولیاء اللہ کو تو نماز میں یہ لذت آتی تھی, یہ سرور آتا تھا, یہ تعلق تھا, جن کی محبت کے دم بھرتے ہیں ہم. میں کسی جاہل پیر کی بات نہیں کرتا, میں بات کر رہا ہوں حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی, جو غوث العظم ہے, جن سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں, بات بات پہ ان کا ذکر کرتے ہیں. ان کو نماز سے محبت کیسے دی, پڑھ کے دیکھو. آپ فرماتے 40 سال عشاء کے وضو سے میں نے نماز فجر پڑھی ہے. 40 سال تک جس وضو سے عشاء کی نماز پڑھی اسی کے ساتھ صبح فجر کی نماز پڑھی ہے. مطلب یہ کہ ساری رات سویا نہیں, ساری رات عبادت کرتا رہا. فرماتے ہیں میری زندگی کے 11 سال اس طرح بیتے ہیں کہ میں نے دیوار کے ساتھ میخ گاڑی ہوئی تھی, اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو جاتا, میخ کو ہاتھ سے پکڑ لیتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے الحمد سے قرآن شروع کرتا, اور خدا کی قسم اس وقت تک نہ پاؤں زمین پہ رکھتا نہ میخ کو چھوڑتا جب تک من الجنت والناس تک پورا قرآن نہیں پڑھ لیتا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میری زندگی کی 11 سال اس طرح بیتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کو پڑھو, آپ کی زندگی کا مطالعہ کرو. آپ گھر آتے, نماز وتر کی نماز پڑھتے, اور تیسری رکعت وتر کی جو ہے اس میں آپ قرآن پاک شروع کرتے. ماتے خدا کی قسم ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیتا تھا. یہ صحابہ کرام اولیاء صالحین کا نماز کے ساتھ تعلق تھا. اور میں آپ کی خدمت میں دعوے سے عرض کر رہا ہوں
میں نے عرض کیا ہم کسی جاہل پیر کی بات نہیں کرتے، کسی دکاندار پیر کی بات نہیں کرتے، اولیاء کی بات کر رہا ہوں۔ حضور سیدنا غوث پاک کی ساری زندگی آپ کے سامنے ہے۔ بتاؤ آپ نے کبھی ایک نماز چھوڑی ہو تو بتاؤ۔ باجدید بستانی کی زندگی پڑھ لیں، حضرت معروف قرخی کی زندگی پڑھیں، حضرت سری سقطی کی زندگی پڑھیں، حضرت جنید بغدادی کی زندگی پڑھیں، حضرت مالک بن دینار کی زندگی پڑھیں، حضرت فضیل بن عیاض کو پڑھیں، حضرت داتا حجویری کو پڑھیں، خواجہ اجمیر کو پڑھیں، خواجہ عثمان ہرونی کو پڑھیں، خواجہ بختیار کاکی کو پڑھیں، بابا فرید انشکر کو پڑھیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کو پڑھیں۔ جس بزرگ کا جی چاہتا ہے پڑھو، مجھے ایک ان کی زندگی کا ایک دن دکھاؤ جس دن انہوں نے نماز کو چھوڑا ہو۔ ساری زندگی نہ صرف نماز پڑھتے رہے، خدا کی قسم نماز خود پڑھاتے رہے، اور آج بھی ان کے مزارات پہ حاضری دیکھ لو، ان کے مزار کے ساتھ مسجد موجود ہے جس میں زندگی بھر وہ نماز پڑھاتے رہے اور درس قرآن دیتے رہے، اور امت کو اور حضور کی ماننے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلاتے رہے۔ تو یہ کھوکھلی محبت کسی کام نہیں آئے گی۔ میں بری ذمہ ہوں گا، میں بار بار کہتا ہوں، تشریف لانے والوں، محبت کرنے والوں، عمل نے کام آنا ہے، خالی دعوے کام نہیں آئیں گے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے آواز آ رہی ہے، یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا آنے والا کون ہے، یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے آنے والا عمل کیا لے کے آیا ہے۔ بتاؤ ہم سیدہ فاطمہ الزہرا سے بھی بڑے ہو گئے؟ بتاؤ صحابہ اکرام کی ساری زندگیاں تمہارے سامنے ہیں، کبھی انہوں نے نماز چھوڑی تھی تو بتاؤ؟ تمام اہل بیت اطہار کی زندگیاں سامنے ہیں، کبھی نماز چھوڑی تھی تو بتاؤ؟ جب انہوں نے نماز نہیں چھوڑی تو ہم کون ہوتے ہیں چھوڑنے والے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو فرمایا لوگ دفن کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، سرکار نے فرمایا نماز سرہانے کی طرف آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، روزے دائیں جانب آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ بائیں جانب آ کے کھڑے ہو جاتی ہے، باقی اعمال پاؤں کی طرف آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا سارے اعمال بندے کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، اور نقیرین کو بھی آگے نہیں آنے دیتے۔ وہ جو حساب لینے فرشتے آتے ہیں وہ بھی دور سے ہی کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ عرش اولا سے آواز آتی ہے اے فرشتوں آپ بھی پوچھتے ہو تیرا رب کون ہے؟ یہ دائیں بائیں اتنے گواہ کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے؟ یہ کس کو رب مانتا تھا؟ تو دوستو یہ بہت لمبا موضوع ہے، سینکڑوں بار میں نے اس پر تبادلہ خیال کیا ہے، اب وقت ختم ہو گیا ہے۔